بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی ہے اور دیکھیں ہمارے یہاں ٹیلی ویژن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور ٹاپک ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں پھر دوسری خبر آتی ہے، تو یہ واقعی میں بہت بڑی، ابھی آپ دیکھ بھی رہے تھے میرے خیال میں ہمارے ویوز، بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو مس کنڈکٹ کا مرتکب جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے اور انہیں برطرف کرنے کی سفارش دے دی گئی، اور ان کی پینشن اور مراد بھی ختم۔ بہت بڑی خبر ہے یہ صدر کو بھیج دیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے۔ ایک سپریم کورٹ کے جج کے اگینسٹ اس طریقے سے فیصلہ آنا جو ہے یہ یعنی کہ بہت کم ہوتا ہے، تو میں اس لیے ابھی ہم جو ہمارے کورسپونڈنٹ ہے، رپورٹر ہیں عمران وسیم، جو اس کو بڑی گہرائی سے ان معاملات کو دیکھتے ہیں، ابھی ہمیں وہ جوائن کریں گے، ذرا ہم ان سے بھی بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے۔ کہ دیکھیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یہ کورٹ ہے، اس کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ جس طرح معاملات پاکستان میں چل رہے ہیں، سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑے لوگ تنقید بھی کرتے تھے کہ دیکھیں جی یہ نہیں کر رہے، سیاسی فیصلے کر رہے ہیں، بڑا کچھ ہوا ہے، لیکن یہ ایک فیصلہ جس میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے جسے کہتے ہیں کہ اپنے کورٹ کے اندر سے جو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ اگر کسی کے خلاف یہ ثابت ہو رہا ہے، جو کہ ثابت ہوا ہے جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے، تو ہم اس پہ سخت سے سخت ایکشن لیں گے۔ اور اس سے زیادہ سخت ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ اور فات صاحب ان کو بار بار بلایا گیا کہ آپ پروسیڈنگز میں آئیں، پروسیڈنگز میں نہیں آئے، اور یہ کہتے تھے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کوئی اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے بلا سکے، اور بالکل ایک بحث تو تھی کہ کیا ریٹائرڈ ججز آ سکتے ہیں یا نہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پی ایم ایل این کے مینیفیسٹو میں بھی ہے، جو ان کا نیا مینیفیسٹو ہے، کہ اس میں ججز کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور اب آپ دیکھیں کہ کچھ ہی دن ہیں گزرے اور اس فیصلے کی ٹائمنگ بڑی عام ہے۔ دیکھیے یہ کیونکہ اب ایک ٹرینڈ ایک طریقے کا سیٹ ہو رہا ہے نا، ابھی بات کرتے ہیں اس فیصلے کے جو بھی ڈیٹیلز ہیں اس پہ بھی، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ملٹری لیڈرشپ ہے، مئی 9 کے بعد وہاں بھی بڑے سخت کارروائی ہوئی، اور وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ تمام لوگ جو کہ ذمہ دار پائے گئے تھے نیگلیجنس کے، جن کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ تمام تر معاملات ہوئے جو مئی 9 کو ہوئے، تو ان کے خلاف، بڑے سینئر افسروں کے خلاف بڑی سخت کارروائی ہوئی، ان کے ڈسمسلز ہوئے اور بہت کچھ ہوا۔ تو اب اس کے بعد یہ دوسرا ادارہ سپریم کورٹ، وہاں بھی ایک یہ پریسیڈنٹ آ گیا ہے۔ اب اس سے میسج کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جو اس کیس کی ڈیٹیلز ہیں اس میں تو ابھی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمام تر ڈیٹیل سننے کے بعد ہی سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ ہوا، لیکن اس کا جو اثر ہوگا، ایک تو وہ ہے نا کہ جی ایک لیگل کمیونٹی میں، لیگل فریٹرنٹی میں اس کا ایک کیا میسج جائے گا اور کیا امپیکٹ جائے گا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن میں تو اس کو اوور آل لارجر جو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے پاکستان میں تو اس کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ پہلی دفعہ، اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ثاقب نثار کو بھی بڑا کوشش کی تھی کہ کٹہرے میں آ جائیں، ان کے خلاف بھی بڑی ریفرنسز ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ہو نہیں سکا۔ بالکل ایسا ہوا ہے۔ اس بار ظاہر بات ہے کہ بڑی کانکریٹ چیزیں ہیں وہ اس طریقے سے آئی ہیں، تو میرے خیال میں یہ ہر حوالے سے یہ بہت ہی بڑا فیصلہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹس بننے جا رہے تھے، انہوں نے بھی ریزائن کیا ہے۔ وہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں وہ ہمیں نہیں پتا، اور نہ ہی وہ کبھی پبلک ہوا۔ چہ مگویاں تو ہر طرح کی ہوتی ہیں، لیکن ہم چہ مگویوں کی بنیاد پہ تو اپنا ترجیح نہیں کریں گے۔ لیکن وہ ججز وہ جو کہ اپنے فیصلوں سے بڑا ٹو دا پوائنٹ کرٹیک رہے کچھ سیاسی جماعتوں کو، وہ پھر منظر عام سے غائب ہوئے، اتنا تو ہم کہہ ہی سکتے۔ آپ دیکھیں نا کہ اب اس میں جو نون لیگ نے جو بیانیہ بنایا تھا ابھی الیکشن سے پہلے، وہ کیا تھا کہ جی کہ وہ جو 2-3-4 ججز تھے جنہوں نے پینما کے زمانے میں جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کیسز چل رہے تھے، ان کا نام بھی بار بار لیتے تھے بار بار، تو یعنی اس طریقے سے وہ بھی جو ایک ہماری پبلک ڈسکورس تھا، جو ایک سیاسی جو ایک بحث و مباحثہ جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے، اس میں وہ اس کا حصہ بن گئے تھے، بلکہ وہ تو نون لیگ کی الیکشن کیمپین کا بھی ایک حصہ بنے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ اپنی سیاسی دکان چمکا رہی تھی بہرحال۔ اور اس میں جو بات کر رہے تھے اس میں وزن بھی ہے، کیونکہ جو کچھ اس زمانے میں ہوا پینما کے کیس میں وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں، لیکن یہ والا جو معاملہ ہے جسٹس مظاہر نقوی کا، جو کہ ابھی اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے اور بریکنگ نیوز ہر طرف چل رہی ہے، یہ میرے خیال میں جنونلی اس کے جو اثرات ہیں وہ ہر طرف نظر آئیں گے، کیونکہ اس سے یہ بالکل کلیئر ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ میسج جا رہا ہے کہ اگر کوئی مس کنڈکٹ ہوگا تو یہ عدالت اپنے بردر ججز کے خلاف بھی ایکشن لینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور فات صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس بندیال کا جو کورٹ تھا وہ ڈیوائیڈڈ رہا، ان پہ بڑا پریشر تھا،
کہ وہ اپنے کورٹ کے اندر ڈیموکریسی کریں, لیکن نہیں ہو سکا. اور ان کے ٹینر ختم ہونے کے فوراً بعد اس طرح سے فیصلہ آنا, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ججز اپنا احتساب کر رہے ہیں, جو کہ بڑا ضروری ہے. بالکل. عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہے. جی عمران, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب کیسے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. عمران, ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے, میں تو ظاہر بات ہے آپ تو ان معاملات کو بہت ہی قریب سے دیکھتے ہیں, لیکن میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی خبر ہے اس حوالے سے کہ بالکل کلیئر میسج آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ہم جہاں پہ احتساب کا تعلق ہے, ہم تو اپنے بردر ججز کو بھی اس طریقے سے کوئی یعنی ڈسکرمنیٹ نہیں کریں گے ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے بھی. اس کی بیسک وجہ کیا بنی ہے کہ اس طریقے سے پبلکلی یہ اس کی پریس ریلیز بھی جاری ہوئی ہے, اور اس سے کیا امپیکٹ ہوگا عمران؟ سر, پریس ریلیز کی جو وجہ ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک آرڈر موجود ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا, جس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ کونسل کی جو بھی فائنڈنگ ہوگی کسی بھی جج کے حوالے سے جس کے خلاف شکایات ہوں گی, اگر اس پر کوئی فائنڈنگ دینی ہے تو اس فائنڈنگ کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل اپنا اعلامیہ جاری کرے گی, اور پیمرا کو بھی اس حوالے سے ڈائریکشن جاری کی گئی تھی. اب یہ جو خبر تمام نیشنل میڈیا پہ چل رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا کا بھی حصہ بنے گی. خان صاحب, آپ کے نالج میں ہے کہ یہ خبر ہمارے پاس کتنے گھنٹے پہلے پہنچ چکی تھی, لیکن وہ اس پیمرا کے نوٹیفیکیشن کی وجہ سے ہم اس خبر کو اس لیے نہیں دے سکتے تھے کہ کیونکہ پیمرا بھی ہے اور وہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک آرڈر بھی موجود ہے. بالکل. اور میں عمران, میں اگر یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, ہمیں آن دا ریکارڈ بات کرنی چاہیے کہ یہ آپ کے پاس یہ کافی دیر سے یہ خبر تھی, اور آپ کے ذریعے یہ ہمارے پاس بھی تھی, لیکن اور جو اسلام آباد بیورو میں عادل صاحب ہیں, ڈائریکٹر نارتھ ہیں, بیورو چیف صاحب ہیں مرتضیٰ, آپ سب کے پاس یہ خبر تھی. ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے اس کو روک کے رکھا ہے تاکہ ہم باقاعدگی سے اور ذمہ داری سے اور صحافتی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اس طریقے سے بریک کریں. تو میں آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت بہت شکریہ فاضل صاحب. اب اس کا میسج کیا جائے گا؟ آپ دیکھیں نا کہ ایک وہ جج جو اپنے عہدے سے ریزائن کر گیا تھا, جو اپنے الزامات کا غالباً دفاع نہیں کرنا چاہتا تھا اس کیس میں, پرسیڈ مطلب آپ خود پیش ہو کے اپنی وضاحت نہیں دینا چاہتا تھا, لیکن سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ فیصلہ کیا اور پھر 5 رکنی بینچ کا بھی ایک فیصلہ آیا. اگر کسی جج کے خلاف کارروائی ٹیک اپ ہو جاتی ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کا آغاز اور شوکاز نوٹس بھی ہو جاتا ہے, اس صورت میں اس کارروائی کے دوران جج جواب دینے کے بجائے ریزائن کر جائے تو اس کے خلاف کارروائی جاری رہے گی. کونسل کارروائی نہیں روکے گی. کونسل کا یہ اختیار ہوگا کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک جج صاحب ریزائن کر گئے, جیسے مظاہر نقوی صاحب, اسی کونسل کی کارروائی کے دوران, لیکن آج جو رائے آئی ہے اس رائے میں ان کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دے دیا گیا ہے, اور صدر صاحب کو یہ رائے بھجوا دی گئی ہے کہ آپ ان کو عہدے سے برطرف کریں, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اب جسٹس نقوی صاحب جو ہے اپنے نام کے ساتھ جج یا جسٹس کا استعمال بھی نہیں کریں گے. بہت بڑی بات ہے. اس رائے سے اب ان کی جو پینشن تھی یا جو پرک تھے وہ تمام کے تمام ختم ہو گئے. لیکن میسج یہ جائے گا پوری جوڈیشری کو, ہائی کورٹ کی جوڈیشری کو, سپریم کورٹ میں بیٹھے جج صاحبان کو بھی, کہ اگر آپ کے خلاف کوئی کمپلینٹ آتی ہے اور وہ اگر ٹیک اپ ہو جاتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, مطلب اس سطح پہ چلی جاتی ہے کہ اس میں شوکاز نوٹس ہونے کا امکان موجود ہے, تو پھر آپ اگر ریزائن بھی کر جائیں گے تو پھر بھی آپ کا احتساب ہوگا, آپ کو پھر بھی اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دینا ہوگا. اس کیس میں بھی ایسا ہوا, سپریم جوڈیشل کونسل جب کارروائی کر رہی تھی اور 5 رکنی بینچ کا فیصلہ بھی آ گیا تھا, تو جسٹس نقوی صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے دفاع میں اگر کوئی بھی موقف لینا چاہتے ہیں, کوئی وضاحت دینا چاہتے ہیں, لیکن جسٹس نقوی صاحب نہیں آئے. ان کی طرف سے لیٹر لکھا گیا, اس لیٹر میں کہا گیا کہ میرے خلاف جو 3 جج صاحبان ہیں, بلکہ 4 جج صاحبان پہ الزام لگایا گیا, جسٹس منصور علی شاہ, چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس نعیم اختر افغان پہ الزام لگایا گیا کہ یہ جج صاحبان جو ہے میرے خلاف جانبدار ہے, غیر جانبدار نہیں ہے, یہ میرے خلاف رائے دیں گے تو میں اس کونسل میں آ کے اپنا دفاع نہیں کروں گا. تو کونسل نے اپنا, کیونکہ اوپن اس کی سماعت ہو رہی تھی, پہلے تو نقوی صاحب نے خود کہا کہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہونی چاہیے, لیکن بعد میں نقوی صاحب نے کہا کہ نہیں اوپن ہونی چاہیے. عمران, مجھے بات بتائیں, یہ تو چلے ہو گیا, وہ کارروائی ہو گئی, اس کا فیصلہ آ گیا, وہ صدر کو لکھ دیا گیا, اب تو باقی تو میرے خیال میں ایک پروسیجر ہے جو ہوگا. یہ دو باتیں, ایک تو اس طرح کی ہمیں کوئی نظیر ملتی ہے ریسنٹ پاسٹ میں کہ اتنے سینئر جج کے خلاف اس طریقے سے کوئی فیصلہ, میں بھی سوچ رہا ہوں, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن کیونکہ آپ صدیقی صاحب کے خلاف ہوا تھا, شوکت صدیقی, لیکن وہ اس ٹائم ہائی کورٹ کے جج تھے, انہوں نے چیلنج بھی کیا تھا اور وہ پھر شاید اس کو انہیں ریلیف بھی ملا تھا. ان کا تو بھی کیس چل رہا ہے, بالکل ٹھیک. لیکن اب اس کیس میں جب سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ اس طرح کا ایک فیصلہ آیا ہے ان کے خلاف,
تو آپ کے خیال میں اس کا امپیکٹ جو انٹینڈڈ امپیکٹ ہے عمران وہ ہوگا آپ کے خیال میں اکراس دا بورڈ، مطلب ہے سپیریئر جوڈیشری سے لے کر اور لوور جوڈیشری تک اس کا امپیکٹ ہوگا؟ بالکل اس کا امپیکٹ جائے گا فاضل صاحب. دیکھیں نا کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کاروائی کے دوران ریزائن بھی کر جائیں تو لیکن کونسل پروسیڈ کرے گی، اور پھر کونسل کے اس فیصلے پر، اس انٹینٹ پہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا بھی فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہیں، اگر کسی جج کے خلاف کاروائی ایک ایسے موڑ پہ آ چکی ہے، ایسے نہج پہ آ چکی ہے کہ جہاں شوکاز نوٹس ہو چکا ہے، اس کو جج کو جو ہے لگائے گئے الزامات کی وضاحت دینی ہے، وہاں پہ اگر جج ریزائن کر جائے تو جوڈیشری کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں، جوڈیشری کے اوپر بھی کوشچن اٹھتے ہیں کہ بس ایک تھوڑا کلیئرٹی دیجیے گا کہ ان کے پاس کوئی لیگل آپشنز ہیں کہ لیگل آپشنز؟ بالکل لیگل آپشن موجود ہے ابھی، کیونکہ جیسا کہ ابھی آپ خود کہہ رہی تھی کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو جب کونسل نے برطرف کیا، وہ ہائی کورٹ کے جج تھے، تو وہ اس برطرفی کے خلاف سپریم کورٹ گئے تھے، تو آج تک ان کی سپریم کورٹ میں پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ تو نہیں، اس کے اوپر سماعت کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا. اب اس فیصلے کا انتظار ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.